السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الخلع والطلاق کی فصل ثانی شروع کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بعث فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ کوئی بھی عورت، سالت زوجہا جو سوال کیا جس نے اپنے شوہر سے، طلاقاً طلاق کا، یعنی اس نے طلاق کا مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو، فی غیر ما باس بلا ضرورت، بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے، یعنی شوہر نے کسی طرح سے کوئی تنگ نہیں کیا یا کسی طرح کی کوئی شرعی مجبوری بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بلا وجہ اور بلا ضرورت کے وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، حرام ہے اس پر جنت کی خوشبو، یعنی جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ آئی بات میں، کیونکہ بلا وجہ یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ نکاح کرنا یہ شرعی حکم ہے، گویا کہ شرعی حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ہاں، اگر کسی طرح کی پریشانی اسے ہے، شوہر اسے پریشان کر رہا ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور شرعی وجہ اس کے ساتھ پائی جا رہی ہے، تو ایک الگ معاملہ ہے، تو ایک الگ بات ہوگی، لیکن بلا ضرورت بلا حاجت کے یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے اس عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا، کیونکہ وہ ایک طرح سے شرعی حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کا حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور یہ گویا کہ اس سے بھاگ رہی ہے، یعنی اس پر جنت حرام ہے، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگی جب تک کہ اس گناہ کی سزا اس کو نہ دے دی جائے۔ اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا، اب سزا دینے کے بعد پھر اس کے اختیار میں ہوگا، چاہے تو وہ جنت میں داخلہ کرائے یا داخلہ نہ کرائے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بلا ضرورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ آئی بات میں، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، امام ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ اجمعین، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں مبغوض ترین یعنی ناپسندیدہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ آئی بات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ مبغوض ترین چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے، یعنی ایک تو حلال ہے، لیکن ان حلال میں ناپسندیدہ ترین جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں طلاق ہے۔ یعنی حلال تو ہے طلاق، ضرورت اور کسی
پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جائز تو قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ناپسندیدہ قرار دیا کہ یہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے، ناپسندیدہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی سخت مجبوری کے وقت ہی طلاق دی جانا چاہیے۔ آئی بات سمجھ؟ یعنی اگر کوئی کسی بھی طرح کی کوئی مجبوری شرعی آ جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے، ورنہ طلاق کا دیا جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو طلاق مختلف احوال کے اعتبار سے اس کے احکام مختلف ہیں، کبھی اس کا حکم وجوب کا ہوتا ہے، کبھی مندوب ہوتا ہے، کبھی جائز اور کبھی حرام اور کبھی مکروہ۔ طلاق مختلف اوقات میں مختلف احکام ہیں اس کے۔ تو اگر کوئی ایسی وجہ پائی جا رہی ہے جس میں شوہر عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جو شرعی اعتبار سے ہو، تو ایسی طلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایسی طلاق مبغوض ترین ہے، یعنی ناپسندیدہ طلاق ہوگی وہ جو بلا وجہ دی جا رہی ہے۔ یعنی حدیث کا معنی اور مفہوم گویا کہ یہ ہوگا، یعنی اگر بلا وجہ طلاق دی جا رہی ہے تو اگرچہ وہ حلال ہے، شوہر کے اختیار میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اور وہ پڑ جائے گی اگر وہ طلاق دے گا، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، یہ ناپسندیدہ طلاق ہوگی اللہ رب العالمین کے، اگرچہ وہ چونکہ مالک شوہر ہے طلاق دینے کا اور اس لیے طلاق وہ پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ناپسندیدہ طلاق مانی جائے گی کیونکہ بلا ضرورت دی جا رہی ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ ہے حدیث کا معنی اور مفہوم۔ یاد رہے یہ حدیث کافی اختلاف اس حدیث کے بارے میں علماء نے کیا ہے، چنانچہ کئی علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اسی طرح سے کئی علماء جو ہے اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں معرف ابن واصل یہ محارب ابن دثار سے روایت کرتے ہیں، اور محارب ابن دثار کے کئی شاگرد ایسے ہیں جو اسے مرسل روایت کرتے ہیں۔ آئی بات سن میں؟ کئی شاگرد ایسے ہیں جو اسے مرسل روایت کرتے ہیں، جبکہ ان کے کچھ بلکہ ایک ہی شاگرد ایسے ہیں جو اسے مرسل موصول روایت کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس روایت کو لے کر اختلاف ہے۔ مرسل روایت اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف یعنی اس میں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں۔ یہ محارب ابن دثار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واسطہ درمیان میں نہیں ہے، اور اکثر سندوں میں اسی طرح سے روایت کی گئی ہے، جبکہ معرف ابن واصل یہ اکیلے اور تنہا ہیں جو محارب ابن دثار سے موصولاً روایت کر رہے ہیں، یعنی حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے۔ تو یہ اکیلے اگرچہ ثقہ ہیں، لیکن کئی ثقہ راویوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کئی راویوں کے جو ہے اپنے ساتھیوں کی مخالفت گویا کہ یہاں ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور یہ درمیان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے شاذ کے حکم میں ہوگی اس اعتبار سے۔ تو اسی لیے علامہ البانی وغیرہ ہیں یا اسی طرح سے اور بہت سارے علماء اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ایک تو مرسل ہونے کی جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر نہیں ہے، وہ روایت مرسل ہے، اور مرسل ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف ہوگی، اور جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر موجود ہے وہ شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہوگی، کیونکہ
جو مرسل روایت ہے وہ کئی طرق اور کئی سندوں سے مروی ہے، اور جو بنیادی راوی اس میں موصول روایت میں ہیں وہ گویا کہ اکیلے ہیں، تنہا ہے، وہ مخالفت کر رہے ہیں کئی ثقہ راویوں کی، تو اس اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ اس کے معنی اور مفہوم کو لے کر بھی علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کے معنی اور مفہوم کو بھی غلط بتلایا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح بتلایا ہے، اور جو صحیح بتلاتے ہیں ان کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم یہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں وہ طلاق مبغوض ترین ہوگی جو بلا وجہ، بلا ضرورت کے دی جا رہی ہے، یعنی اس کی حاجت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی طلاق اللہ رب العالمین کے ہاں مبغوض ترین ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، اور جائز اس لیے ہے، حلال اس لیے ہے کہ شوہر کے اختیار میں طلاق ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں معاملہ ہے، اور مبغوض ترین یہ ہے کہ نکاح کا مقصد اللہ رب العالمین نے نسل کو پروان چڑھانے کا بتلایا ہے، یعنی نسل پروان چڑھے، انسانوں کی نسل آباد ہو، اس لیے نکاح کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے، اور یہ اسی کو ختم کر رہا ہے، انقطاع اس کا گویا کہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ناپسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کی۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے حدیث کے تعلق سے بات۔ رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا طلاق قبل نکاح ولا عتاق الا بعد ملک ولا وصال فی صیام ولا یتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت یوم الا الى اللیل ولا صمت یوم الی اللیل، رواہ فی شرح سنہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طلاق قبل نکاح، پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طلاق نہیں ہے قبل نکاح، نکاح سے پہلے، یعنی اگر کوئی آدمی نکاح سے پہلے ہی طلاق دے دے اور یہ کہے کہ میں نے ہر اس عورت کو طلاق دی جس سے میرا نکاح ہو رہا ہو، یا اسی طرح کی کوئی بات وہ کہتا ہے نکاح سے پہلے طلاق دینے کی، نکاح ہوا نہیں ہے ابھی طلاق دے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسی طلاق درست نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نکاح سے پہلے ہی طلاق دے رہا ہے تو ایسی طلاق اس کی مانی نہیں جائے گی۔ آئی بات میں؟ ولا عتاق الا بعد ملک، اور آزاد کرنا نہیں ہے مگر مالک ہونے کے بعد۔ اسی طرح سے غلاموں کو آزاد کرنا، یہ بھی آزاد نہیں مانا جائے گا مگر مالک ہونے کے بعد ہی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ کوئی آدمی کسی غلام کو کہتا ہے کہ یہ غلام آزاد ہے میری طرف سے، حالانکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے، تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا غلام نہیں۔ ہاں اگر اس کی ملکیت میں ہوتا، اس کی اختیار میں آ جائے اور پھر یہ کہے کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک دم معنی اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا وصال فی صیام، اور پے در پے، وصال کا مطلب ہوتا ہے پے در پے، واصل یواصل سے وصال، اور اس کا معنی ہے ملانا، ایک دوسرے سے ملانا ایک دوسرے کو، تو وصال نہیں ہے، پے در پے نہیں ہے، فی صیام، روزے میں، یعنی پے در پہ روزے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔
آئی بات میں؟ یعنی ایک روزہ رکھا، پھر روزہ رکھا، پھر روزہ رکھا، پھر روزہ، تو اس طرح سے پے در پہ روزے رکھے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک فرائض کی بات ہے، رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں تو وہ فرض ہیں، اور ان کا رکھنا ظاہر سی بات ہے واجب ہے، فرض ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ضروری قرار دیا ہے۔ تو یہاں نفلی روزوں سے متعلق یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نفلی روزے جو ہیں ان کے اندر وصال نہیں ہے، یعنی انہیں پے در پہ رکھنا بغیر سحری افطاری کی یہ درست نہیں ہے۔ اس سے انسانی جسم کے اندر کمزوری لاحق ہوتی ہے، اسے تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جان جو ایک نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اس کا ختم کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مزید بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احتلام، اور یتیم نہیں ہے احتلام ہونے کے بعد، یتیم یعنی یتیم نہیں ہوگا بعد احتلام، احتلام کے بعد۔ احتلام مطلب یہاں یہ ہے کہ احتلام کی عمر کو پہنچ چکا ہو، اور احتلام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس خاص مدت کو وہ پہنچ چکا ہو جس میں اسے احتلام ہونا شروع ہو گیا ہو، یعنی بلوغت کو پہنچ گیا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بالغ اگر ہو گیا ہے تو پھر یتیم نہیں ہے، پھر وہ اسے یتیم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ پھر وہ بالغ ہو گیا اور پھر وہ بااختیار ہے، پھر وہ بااختیار ہو گیا۔ ولا رضع بعد فطام، اور دودھ پلانا نہیں ہے، یعنی رضاعت ثابت نہیں ہوگی دودھ چھڑانے کے بعد۔ فطام مطلب کہتے ہیں دودھ چھڑانا، اور دودھ چھڑانا بچے کا 2 سال، یا جیسا کہ امام حنیفہ وغیرہ کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ 2.5 سال، تو 2 یا 2.5 سال کی جو مدت ہے اس کے بعد یہ فطام کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، لا رضا یعنی رضاعت ثابت نہیں ہوگی بعد فطام، دودھ چھڑانے کے بعد۔ چھڑانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اگر اس زمانے میں کسی عورت نے دودھ پلایا ہے تو پھر ایسی صورت میں رضاعت ثابت ہوگی، اور اگر دودھ چھڑانے کے بعد پلایا گیا ہے تو ایسی صورت میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ باب المحرمات میں اس تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث گزر چکی ہے، تو وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی وہاں بیان کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَلَا صُمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، اور خاموش رہنا ایک دن کا نہیں ہے رات تک، یعنی ایک دن کا رات تک خاموش رہنا بھی نہیں ہے اسلام میں۔ پہلے روزہ اس طرح سے بھی رکھا جاتا تھا کہ آدمی نیت کر لیتا تھا کہ آج میں پورا دن خاموش رہوں گا، اور وہ اس کا روزہ شمار کیا جاتا تھا۔ تو شریعت اسلامیہ میں اس سے منع فرمایا کہ ایک دن کا رات تک روزہ خاموش رہنا بھی یہ درست نہیں ہے، یعنی خاموش رہ کر روزہ رکھنا بھی یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس میں کئی ایک چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور محل شاہد اس میں یہی ہے لا طلاق قبل نکاح، یعنی نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، نکاح سے پہلے طلاق دینا یہ مانی نہیں جائے گی، وہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ جبکہ احناف کے یہاں اگر کوئی آدمی اس طرح سے طلاق دیتا ہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، جو اس حدیث کے سراسر خلاف ہے، اور اس معنی اور مفہوم کی کئی روایات ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ یہ روایت شرح سنہ کے حوالے سے امام بغوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، رواہ
رواہ فی شرح سنہ، کہتے ہیں رواہ فی شرح سنہ، اس کو شرح سنہ میں امام بغوی نے روایت کیا۔ تو امام بغوی کی یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس معنی اور مفہوم کی جو اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں، اس معنی اور مفہوم کی اور مختلف احادیث مروی ہیں، یعنی جس میں بعض روایات میں طلاق اور آزادی کا ذکر ہے، اور بعض میں صرف صوم وصال کا ذکر ہے یا یتیم کا۔ تو یہ الگ الگ ٹکڑے جو ہیں احادیث کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ بھی مروی ہیں۔ اگرچہ یہ روایت صحیح تو اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، تو معنی کے اعتبار سے جہاں تک حدیث کا معنی اور مفہوم ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ آئی بات میں؟ تو معنی اپنی جگہ صحیح ہے کہ طلاق نکاح سے پہلے درست نہیں ہے، یا اسی طرح سے مالک ہونے کے بعد ہی کسی کو آزاد کیا جا سکتا ہے، یا صوم وصال یہ جائز نہیں ہے، اور یتیم جو ہے بلوغت کے بعد نہیں ہوتا ہے، یا اسی طرح سے بچے کو دودھ پلانا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، یا اسی طرح سے ایک دن کا روزہ رکھ کے خاموش رہنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے روایت اپنی جگہ صحیح ہے۔ البتہ روایت حافظ زبیر علی زئی صاحب وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو وہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے، معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظر لابن آدم فیما لا یملک ولا عتق فیما لا یملک ولا طلاق فیما لا یملک، رواہ الترمذی۔ وزاد ابو داود ولا بیع الا فیما یملک الا فیما یملک۔ حضرت عمرو بن شعیب یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت شعیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عن جدہ، اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے۔ آئی بات میں؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نظر لابن آدم، نظر نہیں ہے ابن آدم کی فیما لا یملک، اس میں جس کا وہ مالک نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کی وہ ملکیت نہیں رکھتا ہے، تو ایسی چیز میں نظر نہیں ہے۔ نظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نظر کا مطلب ہے یعنی کوئی ایسی چیز اپنے اوپر واجب کر لینا جو واجب نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو واجب نہیں تھی، شرعی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اسے واجب قرار نہیں دیا ہے، لیکن یہ اپنے طور پر اسے واجب کر لیتا ہے، تو اس کو کہیں گے نظر۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میرا اگر یہ کام بن گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہو گیا، یا نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے تو یہ نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہو گیا، اور یہی نظر ہے۔ آئی بات میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی نظر اس چیز میں نہیں ہے لا یملک، جس کا وہ مالک نہیں ہے، یعنی جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں گا تمہارے لیے، تو اس طرح کی اگر کوئی نظر مانتا ہے تو یہ نظر اس کے لیے ماننا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ایسی نظر ماننا بھی صحیح نہیں اور اس کا پورا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، یہ عبث اور بیکار کام گویا کہ ایسے اس شخص نے کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَلَا اِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، اور آزاد کرنا نہیں ہے اس میں جس کا وہ مالک نہیں ہے، اس کی وضاحت اس سے پہلے بیان کی گئی۔ تو اگر کوئی آدمی غلام کو اپنی ملکیت میں لینے سے پہلے ہی آزاد کرنا چاہتا ہے تو ایسا غلام یہ آزاد نہیں ہو، ملکیت کے بعد پہلے اسے خریدو، مالک اس کے بنو، پھر آزاد کر سکتے ہو، پھر وہ آزاد
کرو گے تو آزاد ہوگا، ورنہ آزاد نہیں ہوگا۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، اور طلاق نہیں ہے اس میں جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ یعنی طلاق کا وہ مالک کب ہوتا ہے؟ جب وہ عورت اس کے نکاح میں آ جاتی، تب وہ طلاق کا مالک ہوتا ہے۔ اب طلاق اگر وہ دینا چاہتا ہے تو نکاح میں آنے کے بعد ہی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے۔ اگر کسی طرح کی کوئی مجبوری طلاق کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو، آئی بات سمجھ؟ اور نکاح ہوا نہیں ہے، طلاق کا بھی وہ مالک ہوا نہیں ہے، طلاق دے رہا ہے، تو ایسی طلاق اس کی شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق یہ شمار نہیں ہوگی اور طلاق نہیں لاگو ہوگی۔ آئی بات میں؟ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق اگر آدمی دیتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن یا بائنہ اسے کہا جائے گا، تو وہ قول جو ہے صحیح نہیں ہے اور اس حدیث کے خلاف ہے۔ اس معنی اور مفہوم کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ان سب کے خلاف ہے، اور اس میں یہی بات کہی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلاق ملکیت جس میں نہیں ہے اس میں نہیں پڑتی، یعنی ایسی طلاق شمار نہیں ہوگی جس کا ابن آدم مالک نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں رواہ ترمذی کہتے ہیں رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وزاد ابو داؤد، اور ابو داؤد نے زیادہ الفاظ کیے ہیں، ولا بیع الا فیما یملک، اور بیع نہیں ہے، خرید فروخت نہیں ہے مگر اس چیز میں جس کا وہ مالک ہے۔ یعنی خرید و فروخت بھی اسی میں ہوگی جس کا وہ مالک ہے، اسی کو بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز اس کی ملکیت میں ہے تو اس کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، اور جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اس کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی حدیث کا جو اس باب سے متعلق ہے وہ وہی ٹکڑا لا طلاق الا فیما لا طلاق فیما لا یملک والی، یہ ٹکڑا جو ہے محل شاہد ہے، اور اس بنیاد پر اس حدیث کو یہاں بیان کیا گیا ہے، یعنی طلاق نہیں ہے اس چیز میں جس کا وہ مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے یہ جو ہے احادیث اس معنی اور مفہوم کی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ طلاق ایسی صورت میں پڑے گی جب وہ طلاق کا مالک ہو، اور طلاق کا مالک کب ہوگا؟ جب وہ نکاح میں عورت کو لے لے گا۔ آئی بات میں؟ نکاح میں اگر عورت ہے تب وہ طلاق کا مالک ہوگا، اور طلاق یہ اسی وقت پڑ سکتی ہے، ورنہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی، ورنہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی۔ تو یہ حدیث اس معنی اور اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ چند احادیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔